الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو کر آیتیں سورۃ الاسراء کی تلاوت کی ہے، اور جو ہماری سیریز چلی آ رہی ہے مسجد الاقصیٰ کی تاریخ، اس کے سلسلے کے اندر یہ ایک دوسری کڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے مسجد الاقصیٰ، بیت المقدس، الاقصیٰ، القدس، ارض المقدس، یہ جتنے بھی مختلف نام ہیں، اس علاقے کو بخشا، اس کے اندر برکتیں نازل فرمائیں. تو واقعات کے اندر یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہم السلام کو وہاں بھیجا اس کی خدمت کے طور پر بھی، اور وہاں کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اور بات ادھر تک پہنچی تھی ہمارے واقعات کے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی مقرر کی اسی علاقے کے اندر، اسی ارض مقدس کے اندر، بیت المقدس کے اندر، الاقصیٰ میں. اور والدہ ماجدہ مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر آئی لوگوں کے سامنے. لوگوں نے فوراً کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کے والد بھی اس طرح نہیں تھے برے شخص، وما کانت امک بغیہ، آپ کی جو والدہ تھی وہ بھی غلط قسم کی عورت نہیں تھی. فاشارت الی، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے بچے کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جو گہوارے کے اندر ابھی تک بچہ ہی ہے، چند دن کا بچہ ہے. اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ رب العزت کا میں ایک غلام ہوں، میں بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب نصیب کی ہے، مجھے نبوت نصیب کی ہے. وجعلنی مبارکن، مجھے برکت والا بنایا ہوا ہے. جہاں کہیں بھی میں ہوں، جب تک میں رہوں گا اللہ رب العزت برکت ہی برکت میرے ساتھ رکھیں گے. چنانچہ سوال میں نے پچھلے درس کے اندر یہ کیا تھا، پچھلی قسط کے اندر یہ کیا تھا کہ اکثر انبیاء علیہم، بلکہ انبیاء علیہم السلام ان کو عام طور پر نبوت جو نصیب ہوتی ہے وہ 40 سال کی عمر کے اندر نبوت نصیب ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ابھی ہی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبوت بھی نصیب کی ہے، مجھے کتاب بھی نہیں. اور اس کا جواب یہ ہے، اس کو سمجھیے اس طریقے سے کہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کو 40 سال کی عمر کے اندر ان کو نبوت نصیب کی. اور 40 سال کی عمر تک پہنچنا یہ خاص ایک چیز ہوتی ہے، ایک خاص وجہ ہے
کیونکہ اس وقت انسان مینٹلی بھی، فزیکلی، ہر لحاظ اسپریچولی انسان میچور ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو جوانی کا جوش ہے وہ ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس طرح مقرر کیا تھا 40 سال کی عمر میں، لیکن نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ ان کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے پیدا ہوتے ہی ان کو نبوت نصیب کر دی تھی، نمبر 1۔ اور کتاب اللہ نے دے دیے، مطلب اللہ رب العزت نے یہ جو انجیل ہے، بائبل ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کی ہے، پہلے سے بچپن سے ان کو بتلا دیا کہ یہ آپ کے ذمے ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ زمین کے اوپر رہے، اور تقریباً 33 سال جب ان کی عمر تھی، تقریباً 33 ان کی سال جب عمر تھی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں کے اندر ہیں، جب اللہ رب العزت چاہیں گے ان کو واپس بھیجیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 33 سال کی عمر تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کی اور اپنی رسالت کی دعوت دیتے رہے، اور چونکہ اللہ رب العزت کو اپنے علم اکمل کے ذریعے یہ پتہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلی قسط کے اندر 40 سال کی عمر تک نہیں پہنچنے والے، بلکہ اس سے پہلے الی السماء اٹھائے جائیں گے، آسمانوں کی طرف اٹھائے جائیں گے، اس لیے ان کو بچپن ہی کے اندر نبوت بھی نصیب کر دی، اور ان کو بتلا دیا کہ تمہارے حق کے اندر یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں تمہیں نصیب کروں گا۔ اچھا، ایک تو یہ بات، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ یہ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے نبوت بھی نصیب کی، کتاب بھی، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ رب العزت نے مجھے بڑی ہی برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں جاؤں گا۔ اور یہ عجیب عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ جدھر بھی جاتے وہاں اس علاقے کے اندر برکت ہی برکت ہو جاتی، وہاں برکت ہی برکت ہو جاتی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بھی صفت دی تھی کہ جہاں بھی جاتے ہر شخص آپ سے پیار محبت کرنے لگ جاتا، جس علاقے کے اندر جاتے، جس حصے کے اندر جاتے، ہر ایک آپ کے ساتھ محبت۔ ویسے ہر نبی کے ساتھ عام طور پر ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کامل خلقت کی وجہ سے ہر شخص محبت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خاصیت دی ہوئی تھی۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا بھی، زکوٰۃ کا بھی۔ بچپن کے اندر ہیں، ابھی بچے ہی ہیں، گہوارے کے اندر ہیں، چند دن کے بچے ہیں، لیکن ابھی سے بتلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دے دیا ہے۔ اور جیسے پہلے بھی قسط کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ نماز جو ہے پہلی امتوں کے اندر بھی تھی، اس امت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، لیکن ماقبل کی امتوں کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ابھی فرما رہے ہیں کہ نماز کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میں معراج کی رات کو جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نماز، تو اللہ رب العزت نے ماقبل کی امتوں کو بھی نماز کا حکم دیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی نماز کا طریقہ کچھ اور تھا، اور ہماری نماز کا انداز جو وہ اور ہے، کہ ہماری نماز کا انداز وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، کہ جس میں ہمیں کھڑا قیام ہونا پڑتا ہے، رکوع کرنا پڑتا ہے، سجود کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح پھر واپس اٹھ کر اپنے قاعدے کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ باقی جو امتیں تھیں ان کے نماز کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح ان کی یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اب ان کی زکوٰۃ کا انداز، ان کی زکوٰۃ کی مقدار وہ کس طرح ہوگی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، لیکن ہماری زکوٰۃ کا طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ زکوٰۃ کا طریقہ اس طرح ہوگا، یہ انداز اختیار آپ کو کرنا ہوگا۔ تو خیر، عیسیٰ علیہ السلام فوراً فرمانے لگے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ رب العزت نے مجھے زکوٰۃ کا بھی، مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے کہ یہ کام آپ کو کرتے رہنے ہیں۔ اور پھر آگے جو وہ چیزیں، دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک تو حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو حقوق اللہ تھے ان کا تذکرہ کیا سب سے پہلے، اور وہ ہے نماز، مجھے نماز کا حکم دیا۔
اور اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ کا حکم دیا، اور پھر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے حکم دیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ فرما بردار ہوں۔ یہ جو مختلف قسم کے احکام ہیں، اگر آپ ان تینوں احکام کو دیکھو تو اللہ رب العزت نے بہترین انداز کے اندر تمام کے تمام حقوق کو اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ زکوٰۃ انسان کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے ہم کسی کو دیں گے، ہم کسی کو دیتے ہیں، تو چنانچہ یہ وہ حق ہے کہ جو اللہ کا بھی حق ہے اور انسان کا بھی حق ہے۔ اور پھر وہ برم بوالدتی، اور والدہ کے ساتھ احترام، اگرچہ یہ اللہ کا حکم ہے لیکن یہ حقوق العباد ہے، اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو آف کورس اللہ رب العزت ناراض تو ہوں گے۔ اگر اس کے اندر ہم نے کمی کوتاہی کی اللہ رب العزت ناراض تو ہوں گے، لیکن یہ والدہ کا حق ہے، والدین کا حق ہے، یعنی حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے۔ اور تمام لوگوں میں، تمام بندوں میں، تمام جتنے بھی حقوق العباد ہیں ان میں انسان کے سب سے زیادہ قریب انسان کے والدین ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے۔ اور پھر اپنے حق بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تمہیں احسان کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور جب والدین کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے تو اس وقت ہم یہ ذکر کریں گے کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ اچھے برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک چیز ہے، اور احسان کا طریقہ یہ اور ہے۔ انسان کسی کے کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کرے، اس کو احسان نہیں کہتے۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ اگلا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے اور اس بدتمیزی کو چھوڑ کر اور اس کو رفع کر کے آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ورنہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے۔ مسئلہ تو صحیح یہ ہے کہ اگر والدین آپ کے ساتھ سختی کرے، زیادتی کریں آپ کے اوپر، یعنی تھوڑی سی آپ کو ناگوار لگے، اور ان تمام چیزوں کو انسان پس پشت رکھ کے انسان اس سے اپنا جو منہ ہے، کوئی بات نہیں، میرے والدین ہیں، میرے بڑے ہیں، وہ میرے ساتھ اس طرح کہہ سکتے ہیں، مجھے اس طرح کہہ سکتے ہیں، یہ انسان کہہ کے پھر اس کے باوجود انسان ان کے ساتھ اچھے طور پر پیش آوے، فرمایا اس کو احسان کہیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ رب العزت نے مجھے جبار، ظالم قسم کا آدمی اور شقی اور بدبخت قسم کا آدمی نہیں بنایا ہے۔ یہاں ہمیں اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گویا فرما رہے ہیں کہ میری طبیعت بڑی نرم ہوگی، مجھے ظالم اور سخت نہیں بنایا ہے، جبار سخت پکڑ والا نہیں بنایا ہے، بلکہ مجھے نرم دل بنایا ہے اللہ رب العزت نے، اور مجھے بدبخت نہیں بلکہ میں بڑا نیک بخت ہوں گا۔ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت رہنمائی کریں گے، ان کی ہدایت ہوگی، وہ ٹھیک راستے کے اوپر جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام جو صفتیں عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، اور پھر اپنی صفتیں بیان کر کے پھر اس کو جب ٹھپ کیا، جب اس کو بند کیا، تو آگے کیا فرمایا؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں، یعنی میں ابھی جو پیدا ہوا ہوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ بڑی ہی نعمت ہے، اس دن پر سلامتی ہو، جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن پر سلامتی ہو۔ والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن میری اوپر سلام ہو۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا اس دن میرے اوپر سلامتی ہو، اور جس دن میں دوبارہ اب قیامت کے دن زندہ اٹھوں گا اس دن بھی میرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا بتلا دیا کہ میں بڑا ہی سلامتی والا شخصیت ہوں، اللہ کی طرف سے میرے اوپر سلام آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے خاص میرے اوپر نگرانی ہے۔ یہ جب تمام کی تمام باتیں، تو اب یہ اندازہ لگا لو کہ وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کھڑے تھے، مریم علیہ السلام کے گود کے اندر بچے عیسیٰ علیہ السلام
تھے اور انہوں نے جب پوچھا کہ اے مریم تم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، اور انہوں نے اس انداز کے اندر پوچھا، اور مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو، میں تو روزے دار ہوں، بات نہیں کر سکتی ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری جو تقریر ہے ہر پوائنٹ کو ذکر کیا ہے، تو وہ تمام کے تمام پیچھے چونک گئے. اسی وجہ سے تقریر کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات ختم کی، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ جس کے اندر یہ لوگ شک کرتے ہیں. لوگ شک کیا کرتے تھے، اور آج کل بھی لوگ شک کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بغیر باپ کے کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں. لوگوں کی ذہن کے اندر نہیں آیا. وہ تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بھول ہی گئے، اور اب تک وہ شک کرنے لگے. اور اسی وجہ سے پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ نہیں، اس وقت تو ان لوگوں نے مان لیا، اور ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزتاً بغیر والد کے پیدا کیا ہے، اور بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن بعد میں وہ شک ان کے دل کے اندر رہا، اور چونکہ وہ شک ان کے دل کے اندر رہا، انہوں نے کہا شخصیت تو اچھی ہے، محترم شخصیت ہے، وقت کے نبی ہیں، ہر لحاظ سے اچھے ہیں، لیکن بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ کس طرح ہو سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ بات اگلی نسل در نسل پہنچے گی اور وہ لوگ اس کو برا منائیں گے، تو ایسا کرتے ہیں کسی اور شخص کو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں. اور وہاں ایک دوسرے شخص تھے جن کا نام تھا جوزف، یوسف النجار، کارپینٹر. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والد تھے، اور اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر جو شک ہوگا، یہ شاید برا ان کے بارے میں سوچیں گے، تو وہ برا سوچنا ان کی ذہن سے نکل جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ واقعی یوسف جو ہیں، یہ جوزف جو ہیں، یہ ان کے والد ہیں، اور اس کے ذریعے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے. تو اس لیے بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ میری ہے، اور یہ جوزف، یہ یوسف ہیں، اور یہ مریم علیہ السلام ہیں. ان کا آپس کے اندر جوڑ تھا. استغفر اللہ. ہمارے مسلمانوں کے عقیدہ ہے اور عقیدے کی اصلیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے، ان کی صرف اور صرف والدہ ہی تھی. اور اگر کسی کو یہ ہضم کرنا مشکل لگتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بغیر باپ کے پیدا ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کا علم جو ہے وہ اتم، اس کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا اور لوگ شک کریں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے والد کے بغیر کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں، صرف والدہ اس کی تھی. تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ عجیب انداز کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عجیب. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یہ آدم کی مثال کی طرح ہے. آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ادھر ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کی یہاں اسی طرح ہے، کمثل آدم، جیسے آدم کی مثال کہ آدم کو اللہ رب العزت نے مٹی اکٹھے کی، اس کو اکٹھا کر کے اس کے اندر حکم دیا کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو گیا. تو فرمایا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اذا قضا امرا، جب کہ اللہ رب العزت کسی امر کا ارادہ فرماتے ہیں،
اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب کسی امر کا اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہاں تو یہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے بعد اور پیدا بھی اپنے امر کن سے کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت آگے پھر بشارت دیتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ رب العزت ان کو کتاب بھی سکھائیں گے، کتاب والحکمت، ان کو حکمت بھی نصیب کریں گے، والتورات، تورات کا علم بھی ان کو نصیب کریں گے، والانجیل، اللہ رب العزت انجیل کا بھی حکم ان کو نصیب کریں گے۔ تمام کے تمام اللہ رب العزت ان کو یہ جتنی بھی چیزیں نصیب کریں گے پہلے سے بتلا رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اب سٹوری، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اب شروع ہو گیا، اور یہ تمام کے تمام کدھر؟ یہیں مسجد اقصیٰ کے اندر۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ رب العزت ان کو رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ ابھی سے بتلا دیا کہ یہ جو نسل ہے یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہاں بیت المقدس کے علاقے کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت اس پورے کی پورے بنی اسرائیل کی طرف انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہارے پاس کچھ نشانیاں لے کر آیا تاکہ تم سمجھ سکو، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ ان نشانیوں کو، ان معجزات کو دیکھ کر تم اللہ پر یقین کر لو، تم یقین کر لو کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نبی بن کر آیا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نبی۔ یہ جتنی بھی معجزات ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے، یہ جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے، یہ اس لیے ہوا کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں اور پھر جان لیں اور یقین کر لیں کہ یہ نبی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ انسانی طاقت کے اندر یہ جو کام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جائیں گے اور آگے بتلائیں گے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کون سے معجزہ اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ عجز سے ہے، انسان کو عاجز کرنے والی چیز۔ معجز وہ چیز جو انسان کو عاجز کر لے، انسان کو ہکا بکا ٹھہرا دے کہ یہ تو عام انسان نہیں کر سکتا۔ وہ کام کہ جو انسان کے بس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ کام کرنا اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عجیب معجزات ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کے پاس۔ اور بنی اسرائیل وہ لوگ جو بڑے ہٹ درم قسم کے لوگ تھے، وہ لوگ جو اس وقت بڑے سخت تھے۔ اب جب بنی اسرائیل کے پاس عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ضروری ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بہترین قسم کے معجزات نصیب کریں، وہ معجزات جو ان تمام کے تمام لوگوں کو عاجز کر دے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا ہے، سنت اللہ فی الارض، کہ اس وقت جو دستور ہوتا ہے اس دستور کے مطابق معجزات دیتے ہیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، وہ کچھ اور قسم کے تھے۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیے، وہ اور قسم کے تھے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دی وہ اور قسم کے معجزات دیے۔ ہر معجزہ اپنے علاقے اور اپنے وقت کے مناسبت سے ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر، جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا تھا، کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے معجزات کا ذکر کیا ہے کہ وہ معجزے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب کیے، جس وقت کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فلسطین ہی کے علاقے کے اندر، مسجد الاقصیٰ ہی کے علاقے کے اندر تھے، ان معجزات کا تذکرہ ہوا۔ وہ معجزات کیسے ہیں، کون سے ہیں، اور کیسے وہ انسان کو عاجز کر دیتے ہیں؟ کیونکہ آج کل کے ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسے کرتے ہیں۔ بریک کی طرف جائیں گے، لیکن بریک کے اندر جانے سے پہلے یہ بات عرض کر دے جاؤں کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں، کیسے وہ لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر اور وہ لوگوں کو کس طرح عاجز کر دیتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ زندگی کے حالات اور ان کے جو کچھ معجزات ہیں ان کے تذکرہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان معجزات کو
دیکھ کر ان معجزات کو سمجھ کر ہمارے ایمان کو پکیج اور پکی اور مضبوطی نصیب فرمائے۔